شریف کی ایک روایت پڑھتا ہوں. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم بدر فی 315 قال اللہم. عن ابی العلاء، اس ترمذی شریف کی روایت سے دوسری پڑھتا ہوں. وعن ابی العلاء عن سمر بن جندب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نتداول من قصعة من غدبة حتى الليل يقوم عشرة ويقعد عشرة. قلنا فما كانت تمد؟ قال من أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا من ها هنا، وأشار بيده إلى السماء. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. ابو العلاء رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، ان سے یہ روایت ہے عن ابی العلاء. اور وہ جو ہے سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا، یعنی سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بعض اوقات جب معجزہ ظاہر ہوتا تھا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے. انہوں نے بیان کیا معجزہ کے ظاہر ہونے کے وقت ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بڑے پیالے میں کھانا تھا، اور یہ معجزہ جب ہو رہا تھا تو سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی خود وہاں موجود تھا صحابی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑے پیالے میں 10 آدمی باری باری صبح شام تک یعنی پورے دن کھاتے رہے. پیالہ ہوتا تھا تو 10 آدمی بیٹھ جاتے تھے اور اس میں کھاتے تھے پیالے میں سے پیٹ بھر کر. پھر ان 10 آدمی فارغ ہو گئے تو اور 10 آدمی آئے اور 10 آدمی آئے، شام تک کھاتے رہے. 10 کھانا اتنا کہ اتنا ہی تھا. اور یہ کہ 10 آدمی کھا کر اٹھ جاتے تو ان کی جگہ دوسرے 10 آدمی آ کر بیٹھ جاتے. تو علا ابن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت سمرہ جندب رضی اللہ عنہ پوچھا کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس کے ذریعے پیالے کی مدد ہوتی تھی، یعنی اس پیالے میں کھانا کس چیز کے ذریعے اور کہاں سے اتنا زیادہ ہوتا تھا. ایک پیالہ باول جیسا چھوٹا جس میں 10 آدمی بیٹھ کر کھانا کرے، شام تک سب نے باری باری کھانا کیا. تو ابو العلاء نے کہا ہم نے سمرہ بن جندب سے سوال کیا کہ وہ کھانا اتنا زیادہ کہاں سے آتا تھا اور کس طرح آتا تھا. تو حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہے جو اس معجزے کے ظاہر ہونے کے وقت موجود تھے، کھانے میں بھی شامل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جواب دیا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے. اس پیالے میں جو زیادتی ہوتی تھی وہ وہاں سے آتی تھی. یہ کہ اگر انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، وہ اشارہ بِیَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ بِأَيِّ شَيْءٍ تَعْجَبُونَ، آپ کس چیز کی اوپر تعجب کرتے ہو؟ یعنی تابعی کو کہا ابو العلاء کو، صحابی نے کہ تم کس چیز پر تعجب کرتے ہو؟ مَا كَانَتْ تَمُدُّ إِلَّا مِنْ هَا هُنَا وَإِشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ، کہ کھانا وہاں سے آتا تھا اور یہ کہ اگر انگلی آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی مطلب کیا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے کھانا آتا تھا. کوئی تعجب کی بات نہیں. اس ایک پیالے میں جو کھانے دن بھر کھاتے رہے، اور ظاہری طور پر کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ کوئی ڈال رہا ہو، بس اس میں بڑھتا رہا تھا کھانا، اضافہ ہوتے جائے. یہ معجزے کی بات تھی. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ تھا. اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اپنے دست مبارک سے اس پیالے کو پکڑتے تھے، چھوتے تھے، جس کے سوا اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت نازل کرتا تھا. اور اس پیالے میں جو ہے کوئی یعنی کھانا اترتا ہوا کوئی دکھ نہیں رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر اس کھانا بڑھتا جاتا ہے. کھانا جو ہے ہر وقت اترتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، یعنی کھانا اترنا نظر نہیں آتا، لیکن یہ برابر ہے کہ سب کے پیٹ بھی بھر جاتے ہیں اور لوگ اس میں کھا بھی رہے ہیں، اور جو ہے پھر پیالہ میں کھانا اتنا کہ اتنا ہی ہے. قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو کچھ کہ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ آسمان سے مراد یعنی حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ہے. برکتی طور پر میں نے پڑھا
ہزاروں معجزات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. پچھلی مرتبہ بھی آپ نے بہت سنی اور انشاءاللہ دعا کرو کہ سنتے رہے علماء کرام سے. بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا بیان کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے. اب ہم لوگ یہ 10-15 منٹ جو لگاتے ہیں تو یہ عبادت ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے. جب آپ اس دنیا میں دیکھ لو، ابھی دیکھ لو، ایک آدمی کا اگر آپ ذکر کرتے رہو اچھائی کے ساتھ کسی مجلس کے اندر تو اس کے ساتھ محبت ہی ہو جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا ہو جاتی تھی؟ ان کے پڑھنے سے محبت ہوتی تھی، محبت بڑھ جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور بات بھی بہت سمجھنے کی ہوتی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ معجزہ تو کیا، ہر چیز کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی وہ بڑی برکت تھی. ایک صلاۃ والسلام آتا ہے، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صلاۃ والسلام ہو تمام انبیاء کے سردار کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار تھے. صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جو بھی چیز ہوتی تھی ان سب کے اندر جو ہے برکت ہی برکت ہوتی. بلکہ یہ بھی کہتے ہیں علماء کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چھوڑ گئے ہیں، یعنی جو اعمال چھوڑ گئے ہیں دنیا میں، ان اعمال میں بھی اللہ جل شانہ نے بہت برکت رکھی ہے. اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل کر لو اور اگر اپنی زندگی کے اندر جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے کر لو تو پھر زندگی کا موڈ ہی رخ بدل جاتا ہے، اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جس عمل کو کرتے ہو اس میں برکت آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ورحمۃ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کھانا شروع فرماتے تھے. اب یہ سنت کو ادا کرے بسم اللہ ورحمۃ اللہ، انشاءاللہ کھانے میں برکت ہوگی. اور کھانے میں برکت جو ہے بہت لائن سے ہوگی. ایسا نہیں کہ کھانا بڑھ ہی جائے، بلکہ یہ ہے کہ اس کھانے سے تندرستی پیدا ہوگی، اس کھانے میں دل لگے گا، اس کھانے کے اندر کوئی اور آپ کو ڈیفیکلٹی پیش نہیں آئے گی. یہ ایک میری مثال ہر چیز کے اندر ہے، صبح سے لے کر شام تک زندگی کا گزارو تو سبھی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سب چیز میں. ابھی آپ اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نام جتنی مرتبہ آتا ہے اتنی مرتبہ زبان پر درود پاک آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی کام کرو، سونے کا، پینے کا، سب چیز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہیں. اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اس کو کر لے تو اللہ تعالیٰ زندگی میں بہت برکت عطا فرماتے ہیں، بہت برکت. خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی کرتے تھے. ان کے والد صاحب سے کہا تھا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو تو چھوڑ دیا، خدمت کرتے رہے سفر میں، حضر میں، یعنی جہاں رہتے ہیں اقامت میں، وہاں سفر میں، ہر جگہ کے اوپر یہ آگے سب کام کرتے تھے اور برکت ہی برکت رہتی تھی. اور یہ سب چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کیا پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے، اس لیے وہ بھی پورا عمل کرتے تھے. حق تعالیٰ جل شانہ نے بہت برکت عطا فرمائی. بڑی تفصیل ہے حدیث پاک کے اندر، ان کے اولاد میں برکت عطا فرمائی، زندگی میں برکت عطا فرمائی، صحت میں برکت، اولاد میں، زندگی میں اتنی برکت ہے کہ 130 تک ان کی عمر گنی جاتی ہے. تو ابھی ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں سکون ہو، راحت ہو، آرام ہو. تو ایسا نہیں ملے گا، ایسا تو فکر ہی فکر رہے گی، ہر وقت فکر الجھن ہی رہے گی. لیکن اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کر لو، نماز میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، آداب میں، کسی اور کے ساتھ سلوک کرنے میں، مسلم غیر مسلم کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ہے اس کو اگر ادا کرتے جاؤ گے تو انشاءاللہ زندگی برکت بہت. ایسے میں اگر کوئی تکلیف بھی آئے، تکلیف بھی راحت ہو جاتی ہے. بیماری آئی، بیماری بھی راحت ہو جاتی ہے، پھر ہائی واویلا نہیں ہوگا زبان سے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسی وجہ سے جو ہے بڑی بڑی تکلیفوں کو برداشت کر لیتے تھے اور کچھ نہیں ہوتا تھا ان کو. حق تعالیٰ جل شانہ نے کیسی توفیق عطا فرمائی، ہم کو اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. بات کرنے سے آتی ہے، کام کرنے سے بات ملتی ہے. یہ تو میں بیان کر رہا ہوں، آپ سنتے ہیں، یہ بھی جو ہے بہت بڑا ثواب کا کام ہے ماشاءاللہ سننا بھی. لیکن اگر یہ زندگی میں آ جائے تو آگے تو پھر جو ہے یہ اپنا
یعنی اپنے فعل کا، اپنے عمل کا بسر بھی بتائے گی کہ کس طریقے سے حق تعالیٰ جل شانہ زندگی کے اندر خوشیاں عطا فرماتے ہیں، برکت، چاہے کمزوری ہو چاہے بیماری ہو۔ اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنوں، آپ لوگوں سے یہ میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میری بھی دعا کرو کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا فرمائے۔ آپ بھی کوشش کرو کہ صبح شام اللہ کی نافرمانی سے پورے بچنے کی کوشش کرو۔ دیکھو زمانہ بڑا کٹھن ہے، سوچ لو، اگر آج نہیں سوچو گے تو آپ کب سوچو گے؟ سوچ لو، یہ ساری چیز یہاں کی یہاں پڑی رہ جائے گی، سب کچھ آپ نے جو کچھ رکھا ہے نا، کتنے چھوڑ کے بیچارے چلے گئے، دوستان میں سوئے ہوئے ہیں، جو چیز جہاں تھی، کسی نے بیوی کو چھوڑا، کسی نے اولاد کو چھوڑا، کسی نے کیا چھوڑا، تو ہمیں جو ہے ہمیں بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ چھوڑنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن محبت اگر ان سے کرو گے، اللہ سے نہیں کرو گے تو بڑے صدمے کی بات ہوگی۔ خاص کر کے دنیا میں لوگ دیکھ لیں گے کہ یہاں جو بیمار پڑا ہے اور اب دیکھا ہے کہ مرنے کی اس کو بھی یقین ہو گیا ہے، تو بہت افسوس کرے گا، اسی پر آنسو بہائے گا۔ لیکن جس دینے والے کی ذات سے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے، حق تعالیٰ کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، تو پھر اس کو اتنی فکر نہیں ہوئی۔ ملک جو ہے وہ گھڑی میں دیکھے گا کب میرا وقت آئے، کب میرا وقت آئے۔ بزرگان دین کو ہم نے دیکھا بھی، سنا بھی۔ ایک بزرگ تھے تو میرا ان سے بہت تعلق تھا، یہ اس وقت کم عمری تھی میری، یعنی طالب علم یا فارغ ہو کر ابھی آیا تھا، بہت کم عمری تھی۔ تو وہ بزرگ جو ہے بہت چاہتے تھے میں ان کے پاس جایا کرتا تھا، بہت ساری کتابیں انہوں نے تحفے میں دی اور بہت محبت رکھتے تھے، ان کی گھر میں جو عادت بہت محبت کرتے تھے۔ اتنے بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے اندر وہی آ گیا جو سب کو آنے والا ہے، موت کا وقت آ گیا۔ تو مجھے خبر ہوئی شام کو، میں تھوڑا سا دور رہتا تھا وہاں، کہ ان کو طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، تو میں بھی بھاگا ہوا گیا، میں نے کہا ان سے تعلق سے جائے، سرانے پر بیٹھے، تو بیٹھے رہے رات کو بہت دیر تک، اور وہاں کے لوگ بھی بہت سے تھے، علماء فضلاء بھی، اور بہت سے۔ اب وہ چاہتے تھے سب لوگ کہ بزرگ جو ہے بند کرے زبان اور کچھ آرام کرے، لیکن نہیں بند کرتے تھے، اور زبان سے کیا بات نکلتی تھی؟ بس دین کی، شریعت کی، اللہ کی، ہے نا۔ اس زمانے کے اندر تبلیغی جماعت کی حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ دوسرے نمبر کی حضرت جی ہے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند، وہ گجرات کی طرف آ رہے تھے، تو بس ان کی بات کرنے لگے، وہ کب آتے ہیں، کہاں سے گزریں گے، کیسے گزریں گے۔ لوگ ان کو دوسری بات پہ ٹالنا چاہتے تھے، سنانا چاہتے تھے، لیکن نہیں، وہ سوچے بس آخرت کی بات۔ ہم نے معلوم کر لیا کہ ان کا دھیان بالکل آخرت کی طرف ہے، اس لیے تو آخرت کی بات کرتے ہیں، آخرت کی طرف جانے، اور ایسا ہی کرتے کرتے صبح ہونے سے پہلے، صبح شادی سے پہلے غالباً ان کا انتقال ہو گیا، آپ نے دیکھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارو، سمجھداری کے ساتھ۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، یہ کام بھی آتا ہے، کام نہیں بھی آتا ہے، یہ نہیں کہ پھینک دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق رکھو بھی، کماؤ بھی، کھاؤ بھی، لیکن محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ موٹر کار چلانے والا ڈرائیور جو ہوتا ہے، اب تو عورتیں بھی چلاتی ہے نا، تو یہ جو موٹر کار چلاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا، یا خود آپ بھی ڈرائیور ہے، آپ نے دیکھا کیا ہوگا، آپ بھی خود ایسا کرتے ہوں گے، اس لیے کہ یہاں ہر گھر میں ڈرائیور ہے، عورت مرد۔ یہ جب گاڑی اسٹارٹ کرتے ہیں، جب کار جب چلانا کرتے ہیں اور بڑے راستے پر جاتے ہیں اور لمبا سفر ہوتا ہے 2-3 گھنٹے کا، تو اس درمیان میں آپ نے ڈرائیور کو دیکھا ہوگا، کھاتا بھی ہے، سگریٹ بھی پی لیتے ہیں، چائے بھی پی لیتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں پیچھے والوں سے، آگے والوں سے، سب کچھ، لیکن اس کا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ سامنے ہوتا ہے، بالکل وہ کلاس میں بھی، پیچھے بھی ہوتا ہے اور آگے بھی ہوتا ہے، کہ کہیں کسی کار سے ٹکرا نہ جائے۔ وہ سب کام کرتا ہے لیکن دھیان ادھر ہے۔ تو آپ اور ہم بھی سب کام کریں، کھائے بھی، پیے بھی، اولاد بھی ہو، روزی بھی حلال کمائے، لیکن دھیان ہو اپنا سیدھا قبرستان کی طرف، اور بایا قبرستان سے بھی سیدھا دھیان ہو آخرت کی طرف، حق تعالیٰ جل شانہ۔ اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں، کام کرو گے، حق تعالیٰ جل شانہ تھوڑی چیز میں راضی ہو جاتی ہے، راضی ہو۔ ابھی جو عشاء کی نماز پڑھی
فارغ ہو گئے ہوں گے تو سو مت اس سے پہلے کہ کم از کم کہتا ہوں یہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لو کم از کم. جو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں وہ تو بہت آگے ہیں، خیر وہ جتنا پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہیں گے، لیکن میں کہتا ہوں جو بالکل نہیں پڑھتا وہ کم از کم 100 مرتبہ درود پڑھنے سے پہلے سوئے نہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت پر احسان ہے اس کا ایک معمولی ہم نے بدلا دیا. اور پھر یہ کرے کہ سنت ادا کرے سونے سے پہلے سورہ میم سجدہ، سورہ تبارک، سورہ واقعہ، یہ 3 صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ بغیر سوتے نہیں تھے. اور اگر زیادہ ہمت ہو تو اور بھی ہے نا سورہ آل عمران کی آخری 10 آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، للہ ما فی السماوات ما فی الارض، آل عمران ان فی خلق السماوات والارض. اور پہلے پارے کی شروع کی 4 آیتیں الف لام میم سے لے کر مفلحون تک پڑھ لے. یہ پڑھنے میں اگر زبانی یاد ہے تو 15-20 منٹ لگتی ہے، اور اگر زبانی یاد نہیں ہے تو بہت تو 25 منٹ لگے گی. لیکن پڑھ کر سو جاؤ گے، اگر صبح اٹھ کے پہلے مر جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت کی عطا فرمائے گی. ایسے ہر کام میں یہ میں نے مثالاً بیان کیا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بھائی ہم تو ایسے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کر کے سوئیں گے. جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ بات کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کریں گے اور پھر سوئیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرنا، بس یہ قرآن پاک تلاوت کی اللہ تعالیٰ سے بات ہے نا، یہ اللہ ہی تعالیٰ سے بات ہے. یہ اللہ آپ نے ایسا فرمایا ایسا فرمایا، ان فی اختلاف الليل والنہار، آپ نے جو ہے زمین آسمان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر کے ہم سویا گئے. اٹھے تو یہ سب سے پہلے بات چیت کس سے کی؟ اللہ سے کی. کتنی محبت ہے نا. آتا ہے کہ جب مرد مومن سو جاتا ہے تو پھر اللہ میں تو وہی آخری کلمہ یہ، اور اس کے بعد جب اٹھے تو اللہ جل شانہ کے دربار کے اندر اپنی عاجزی پیش کرے اور زبان پر جو ہے پڑھنے کی کلمات ہو. ہم تو اللہ تعالیٰ سے بات کر کے سوئیں گے، اللہ تعالیٰ سے اٹھیں گے تو. اور درمیان میں اگر کبھی آنکھ کھل جائے 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے کوئی تکلیف ہوئی یا اللہ تعالیٰ بچائے تو بھی اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کی ہاتھ میں آنکھ کھل جائے تو بغیر وضو کے صرف اپنے بستر پر بیٹھ کر اگر ہو سکے تیمم کر لے، نہیں تو اپنے تیمم کے بغیر ہی بس اپنے بستر پر بیٹھ کر 10 کلمات اللہ کی یاد میں پڑھ لے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لو. پھر دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ سوتے وقت بھی اللہ سے بات کی، اٹھے تو بھی اللہ سے بات کی، رات کو جگ گئے تو بھی اللہ سے بات کی. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا اللہ ہے نا. لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بہنوں ماؤں، یہ توفیق اس سے ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق اس سے دیتے ہیں جو اس سے محبت کرتا ہے. آپ بھی محبت کریں، میں بھی محبت کروں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مل ہی جائے گی. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آخر میں یاد رکھنا کہ یہ 8:15 کو یہ مجلس شروع ہوگی انشاءاللہ. دیکھو ابھی 20 منٹ ہوئے، بس یہ ہمارا ہمیشہ کا جو معمول تھا. بات تھوڑی سنو، یاد رکھو. حق تعالیٰ جل شانہ قبول فرمائے آپ سب لوگوں کو. مجھے اللہ تعالیٰ ایمان کے وقت کلمہ ایمان نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بالستر الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. یا ارحم الراحمین ہماری اس چھوٹی مجلس کو محض آپ کے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے، اور ہم کو چھوٹا نہ دیجیے، بہت بڑا دیجیے. مولا کریم ہمارے پاس جو لے کر آئے ہیں مولا کریم یہ تو چھوٹی چیز ہے. ہم نے 10-15 منٹ یا اللہ بات کی، اس میں بھی کتنی غلطی ہو گئی ہوگی یا ارحم. لیکن آپ فضل سے دینے والے ہیں، کرم سے دینے والے ہیں، ہم کو بہت بڑی چیز عطا فرمائیے. صحیح لوگ جو ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ وہ کھوٹے سکے کے بدلے میں چیز دے دیتے ہیں. آپ تو مولا کریم تمام سکیوں کو پیدا کرنے والے ہیں. یا اللہ سب سے بڑی چیز ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمانا، ایمان کے اوپر زندگی خاتمہ فرمانا، دوزخ کے عذاب سے بچا لینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا. ہماری دعاؤں قبول فرما یا اللہ قبول. ہمارے ماں باپ جو آگے پہنچ چکے مولا کریم ان کو بھی یہی عطا فرما جو ہم یہاں مانگتے ہیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.